بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا SOC 101 کا لیسن نمبر 11 کریں گے۔ لیسن نمبر 11 میں جو امپورٹنٹ میں سے جو کنسیپٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ زیادہ تر اس میں سے شارٹ کوسچن آتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا جو امپورٹنٹ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اسکپ آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں کرنا، اور آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، شیئر بھی ضرور کرنا ہے، لائک بھی ضرور کرنا ہے، میرے لیے آپ لوگوں نے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرح۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے کلچر یونیورسلز۔ کلچر یونیورسلز کیا ہوتے ہیں؟ وہ کلچر جو کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہم لوگ ان کو کلچر یونیورسلز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شادی ہونا دیکھ لیں، میرج جو ہے نا وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن حاصل کرنا یہ بھی ایک کلچر ہے۔ تو وہ کلچر جو کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم لوگ کلچر یونیورسلز کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات یہ کہ یہ جو یونیورسلز ہوتے ہیں نا یہ پائے ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو شکلیں ہیں نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اب میرج دیکھ لیں، میرج پیٹرن پاکستان میں اور ہیں، انڈیا میں لوگ اور طریقے سے شادی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ مطلب تھوڑی ان کی فارمز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے لاز بنانا وہ بھی ہر کہیں سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنازہ جو ہے وہ ادا کرنا یہ بھی تو آپ لوگ دیکھیں تو وہ بھی ہر جگہ ایک سیم ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتے تو اس کو دفن کرنا یہ بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ساری کہانی ہے نا یہ وہی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ لوگ نے یہ نیم یاد رکھ لینا کہ جارج موڈاک ایک اینتھروپولوجسٹ تھے، انہوں نے یہ جو ہے نا اسٹڈی کی تھی 100 کمیونٹیز کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کا جواب ڈھونڈا تھا کہ واقعی میں پوری دنیا میں کلچر یونیورسلز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہم لوگ اگر دیکھیں تو آپ لوگ نے اس کو جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا، اس میں اور کوئی بھی چیز نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک چیز پوری دنیا میں سیم ہوتی ہے کہ سوشل اگر کسی کو ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ ٹینشن کو جو ہے نا وہ ریلیز کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ مذاق کا سہارا لیتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اس کی ٹینشن کم ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہر جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا ہوگا کہ ایک سینیریو بنا کے وہاں پہ دے دیا جائے گا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایک فلاں بندہ ہے فلاں کنٹری میں وہ مذاق کر کے ٹینشن کو ریلیز کرتا ہے، تو دوسرا بندہ وہ بھی ٹینشن کو ایسے ریلیز کرتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ دیٹ از اے کلچر یونیورسلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک۔ اس کے بعد آگے کلچرل لیگ کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ کلچر جو ہوتے ہیں نا یہ مختلف طریقے سے چینج ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کلچرز ہوتے ہیں جو بہت ہی جلدی کوئکلی چینج ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سلولی چینج ہوتے ہیں۔ تو ولیم آگبرن تھے، انہوں نے کلچرل لیگ کا کنسیپٹ دیا تھا۔ یہ ان کے سائنٹسٹ کا نیم آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا وہ زیادہ جلدی ایڈوانس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کلچر کے دوسرے اسپیکٹس ہوتے ہیں، جو میٹیریل کلچر ہوتا ہے یعنی کہ جو آئٹمز ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ ہوگا، کھانا وغیرہ ہوگا، یہ لوگ زیادہ جلدی چینج کرتے ہیں۔ لیکن جو نان میٹیریل کلچر ہوتا ہے نا جیسے بلیفز اور آئیڈیاز وغیرہ، یہ لوگ اتنی جلدی چینج نہیں کرتے، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ یہ ریئلٹی ہوتی ہے کہ کچھ کلچرل ایلیمنٹس بہت ہی جلدی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے نا وہ کم چینج ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو یہ جو ڈفرینس ہو جاتا ہے نا کہ ایک چیز میں چینج زیادہ آگے نکل جاتا ہے، دوسری جو چیز ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلچرل لیگ۔ اس کا کنسیپٹ سب سے پہلے سوشیولوجسٹ ہے ولیم آگبرن، انہوں نے دیا تھا۔ انہوں نے 3 جنریشن انہوں نے اسٹڈی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا، اور جو آگبرن تھے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر جو کلچر جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے چینج نہیں ہوتا، ڈفرینٹ طریقے سے وہ چینج ہوتا ہے۔ نان مٹیریل کلچر جو ہے نا یہ ہمیشہ ٹیپیکلی لیگز بیہائنڈ دا مٹیریل کلچر۔ یہ آپ لوگوں نے لائن یاد رکھنی ہے، آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کلچر میں ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تو نان مٹیریل کلچر جو ہوتا ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، مٹیریل کلچر جو ہے نا وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اب نان مٹیریل کلچر جو ہوتا ہے نا ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم فورس کرتے ہیں نان مٹیریل کلچر کو، تاکہ وہ مٹیریل کلچر کو کیچ اپ کر سکے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں بندہ جب کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آن لائن ڈاکٹر سے بھی تو وہ مشورہ کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ آج کل کا جو ہمارا کلچر ہے ہم لوگ ہر چیز ہم لوگ آن لائن کرتے ہیں، لیکن جب بیماری کی بات آتی ہے تو لوگ ٹپیکل طریقے سے ٹریڈیشنل طریقے سے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے آفس میں ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک چیز کلچرل لیگ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا
डॉक्टर के पास जाने वाली, ये वाला ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा, ये पीछे रह गया। बाकी सारी हम लोग हर चीज़ में टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है ना। ये होता है कल्चरल लैक। उसके बाद कल्चर, क्लास एंड मीडिया, इनका आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। कल्चर कुछ जो है ना उसकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कल्चर की। हाई कल्चर होता है, फोक कल्चर होता है और पॉपुलर कल्चर होता है, ठीक है। हाई कल्चर कौन सा होता है? हाई कल्चर होता है जो कि सोसाइटी के जो इलियट्स होते हैं, जो हायर क्लास के बंदे होते हैं ना, वो जिस कल्चर को फॉलो करते हैं उसको हाई कल्चर कहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े जूते पहनना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, ठीक है, और ज़्यादा ओवर फैशन करना, वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा जाना, टेक्नोलॉजी की नो हाउ ज़्यादा रखना, एजुकेशन ज़्यादा हासिल करना, ठीक है, और ज़्यादा महंगे रिसोर्सेज को हासिल करना, ये सारा क्या आ जाता है, ये हाई कल्चर के लोग करते हैं ना, इसीलिए हम लोग इसको हाई कल्चर कहते हैं। और ये जो हाई कल्चर के लोग होते हैं ना, ये इसलिए करते हैं ताकि जो दूसरी जितनी भी क्लासेस हैं उससे खुद को डिफरेंट रख सकें, ठीक है ना। मतलब खुद को दूसरी लोअर क्लासेस से डिस्टिंग्विश रखने के लिए ही हाई कल्चर अडॉप्ट करते हैं ये जो जितने भी रिच हजरात होते हैं, ठीक है। जैसे वेस्टर्न मौसीकी सुनेंगे वो, ठीक है, और जो है ना महंगी महंगी किताबें और महंगी पेंटिंग्स को लेना, ये सब कुछ हाई कल्चर में आ जाता है। तो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट वो ये कहते हैं कि ये जो आइडिया है ना हाई कल्चर का, ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फोक और पॉपुलर कल्चर, रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन इलियट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट। वो ये कहते हैं, कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो हाई कल्चर से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हाई कल्चर ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू फोक एंड पॉपुलर कल्चर, क्योंकि वो खुद उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस चीज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हाई कल्चर का मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया। उसके बाद आगे देखें तो फोक कल्चर क्या होता है। देखें जो रवायती किस्म की पेंटिंग्स लगाना, डांस, सिंग, म्यूज़िक, और जितनी भी ये जो वर्किंग क्लास होती है ना, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, मिडिल क्लास के लोग हो गए, और ये जो अकलियती ग्रुप होते हैं, ये अपने घरों में अपने कल्चर से रिलेटेड अपना उनका एक फोक कल्चर होता है, उससे रिलेटेड अपने घरों में चीज़ें लगाएंगे, वो सारी किस में आ जाती है, फोक कल्चर में आ जाती है। ये जो ना ये सारी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू हाई कल्चर, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डांस हो गया, कम महंगी गाड़ियों में घूमना, गुड़िया घर में बनाना, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की ये जो चीज़ें होती हैं ना ये इसी में आ जाती हैं। और ज़्यादा कॉमन लोग जो होते हैं वही इसको प्रोड्यूस करते हैं, या ज़्यादातर लोगों में ये कॉमन भी होता है। तो फोक कल्चर जो है ना ये ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, फेमिलियर होता है, लोग इसको ज़्यादा जानते होते हैं, तो ज़्यादा यूजफुल भी होता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो एक होता है पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर का मतलब ये होता है कि जो कल्चर सोसाइटी में बहुत बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सोसाइटी का हर बंदा उसको फॉलो करता है, वो होता है पॉपुलर कल्चर, ठीक है। और जो मैस कम्युनिकेशन है ना, हमारे ये जो मैस मीडिया है ये पॉपुलर कल्चर को बहुत ज़्यादा फैलाता है, क्योंकि देखें पॉपुलर कल्चर वही होता है ना कि जो लोग उसको ज़्यादा जो है ना वो कर रहे थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें गर्मियाँ आती हैं तो लॉन के कपड़े, गर्मियों के कपड़े पहना, ठीक है, ये सारे इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो दैट इज अ पॉपुलर कल्चर, ठीक है ना। ये पॉपुलर कल्चर में आता है, ये पॉपुलर कल्चर में आता है, ठीक है ना। और सर्दियाँ आ जाती है तो सर्दियों में हमने गर्म कपड़े पहने, दैट इज आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द पॉपुलर कल्चर, ठीक है। रात को 8 बजे बैठ के टेलीविजन देखना है, ठीक है, और लाइव परफॉर्मेंसेस जो होती हैं वो उनको जाके देखना, और मुख्तलिफ किस्म के ये छोटे मोटे जो कबड्डी के और रेसलिंग के ये जो कंपटीशंस होते हैं, ये वाले ये पॉपुलर कल्चर में आते हैं कि लोग इनको बहुत ही आसानी से इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। और जैसे ये फैशन होता है मुख्तलिफ किस्म का, ये जो कि सोसाइटी में आम हो जाता है, वो भी पॉपुलर कल्चर में आता है। तो पॉपुलर कल्चर को हमेशा जो है ना मीडिया बहुत ज़्यादा फैलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग कल्चर चेंज की बात करें, टुडे और टुमारो, ये वैसे ही इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी कहानी लिख दी थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि जो एक चीज़ जो है ना हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग अपने कल्चर के ऊपर डिपेंड कितना करते हैं, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इंसानों ने हमेशा कल्चर को चेंज करने की कोशिश की है।
کبھی جو ہے نا ایک ایک کلچر کا ایک جو حصہ ہے نا جب آپ لوگ اس کو چینج کرتے ہیں نا تو دوسرے کہیں نہ کہیں اس کو آپ لوگوں کو چینج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل اب عورتیں ہیں پہلے وہ نہیں کماتی تھیں, ان کی مائیں اور ان کی جو دادیاں ہوتی تھی عورتوں کی وہ نہیں کماتی تھی, لیکن اب عورتیں جو ہے نا وہ کماتی ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کی جو اسکول کی جو کالج کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے پیسہ کمانے کے اندر, لیکن پہلے کی بات نہیں ہوتی تھی, لوگ صرف انسان بننے کے لیے جو ہے نا وہ کمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے کمانا یہ ایک ایسی ہے کہ مطلب انسان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں نے اپنی فیملی بنانی ہے, وہ خواہش تو نہیں ختم ہوتی پیسہ بنانے کے پیچھے, بٹ یہ ہے کہ وہ جو اس کی خواہش ہے نا تھوڑی لیٹ جا کے پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ میرج جو ہے اس کی لیٹ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ڈائیورس بھی جو ہے نا وہ اس کا بھی ریٹ بہت زیادہ انکریز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مختلف جو کنیکشنز ہوتے ہیں نا کہ اب دیکھیں اب انسان کے اندر یہ ایک خواہش تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اب جو ہے نا میں نے کمانا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اس کی لیٹ میرج ہوئی, اب پیسے کے پیچھے وہ بھاگے گا تو اس کی وجہ سے کلچر کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے نا وہ افیکٹ ہو جائے گا, یعنی کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا, ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے نا کلچر کے مختلف سسٹمز اور کمپوننٹس کے اندر جو ہے نا وہ مختلف چینجز ہوتی ہیں, اور ایک جب آپ لوگ اسپیکٹ چینج کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ نہیں چینج کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا اس طرح سے ڈائیورس جیسے نقصان جو ہے نا یہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور آل اس لیکچر میں جسٹ یہی آپ لوگوں نے ایک کنسیپٹ رکھنا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہٹ کے کوئی بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور سوشیولوجی 101 ایسا سبجیکٹ ہے کہ تھوڑا آپ لوگوں کو پی پی ٹیز پہ بھی دھیان دینا پڑے گا اور تھوڑا آپ لوگوں کو ہینڈ آؤٹ پہ بھی دھیان دینا پڑے گا. بٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پی پی ٹیز جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ سیدھے سیدھے جو ایم سی کیوز ہیں نا وہ آپ کے پی پی ٹیز میں سے آ رہے ہیں. بٹ پچھلے دنوں جب کوئزز ہو رہے تھے تو میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ کچھ ایم سی کیوز پی پی ٹیز میں سے آتے ہیں, کچھ ایم سی کیوز وہ ہینڈ آؤٹ میں سے دیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈو بوتھ تھنگس. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دونوں چیزوں پہ ہی آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کریں دوسرے کو چھوڑ دیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ پی پی ٹیز نہ بھی کریں, جسٹ ہینڈ آؤٹ کر لیتے تھے, لیکن اس دفعہ پی پی ٹیز انہوں نے ڈفرینٹ رکھنی ہے. ہینڈ آؤٹ میں انہوں نے لمبی لمبی کہانیاں چھوڑی ہوئی ہیں, لیکن ہینڈ آؤٹ میں سے بھی جو ان امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹ سے جسٹ کنسیپٹ لیں, کوئی رٹا مارنے کی اس میں جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو لیکچر پڑھایا, میں نے آپ لوگوں کو کنسیپٹ دیا نا, دیٹ از انف, بس اس سے ہٹ کے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کیجیے گا, لائک کیجیے گا, پیارا سا کمنٹ بھی ضرور چھوڑیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.